اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ عزیز مومنین، آج پرانے سال عام اتواروں کے 20ویں اتوار کے لتوریہ میں ہم شامل ہیں۔ آج کی تلاوتوں کی روشنی میں ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں خداوند پر ایمان لانے کی وجہ سے دکھوں اور آزار ثانیوں سے گزرنا ضرور ہے۔ اس لیے ہمیں ثابت قدم اور ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر حالات میں ایمانی طور پر مضبوط رہتے ہوئے خدا پر توکل کریں۔ آئے عزیزو، انہی تمام تر خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی اس پاک عبادت میں شریک ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں اور نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کا والی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ اے مسیح، خداوند باپ نے تجھے اس لیے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو جوڑے۔ اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ تو گناہگاروں کو بلانے آیا۔ اے مسیح رحم کر۔ اے مسیح رحم کر۔ تو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ کر ہمارے لیے سفارش کرتا ہے۔ اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ عالم بالا پر خدا کو جلال، اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ اے خداوند خدا، آسمانی بادشاہ، خدا قادر مطلق باپ، تیرے عظیم جلال کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خداوند خدا، خدا کے بڑے باپ کے بیٹے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر۔ تو جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی تیرا قدوس ہے، تو ہی تیرا خداوند ہے، تو ہی تیرا یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم دعا مانگیں۔ اے نہایت مہربان خدا، تو نے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے اچھی چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور کر، تاکہ ہم ہر بات میں سب چیزوں سے بڑھ کر تجھ ہی سے محبت رکھیں اور تیرے اس وعدے کا پورا ہونا دیکھنے پائیں جو ہماری ہر خواہش سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے، جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ تشریف رکھیں۔ پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 38 باب 4 سے 6 اور 8 سے 10 آیات تک۔ اس تلاوت میں ارمیہ نبی کے دکھ کے متعلق جانیں گے۔ اس وقت سرداروں نے بادشاہ سے کہا کہ ارمیہ قتل کیا جائے، کیونکہ وہ ان جنگی مردوں کے ہاتھوں کو جو اس شہر میں باقی ہیں، بلکہ تمام لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہہ کے سست کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کی سلامتی کا نہیں بلکہ بدی کا خواہاں ہے۔ تب صدقیہ بادشاہ نے کہا، دیکھو وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ بادشاہ تمہاری رائے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تب انہوں نے ارمیہ کو پکڑا اور قید خانہ کے صحن کے اندر ملکیہ شہزادے کے گہرے ہوش میں ڈال دیا، اور انہوں نے ارمیہ کو رسوں سے اس میں لٹکا دیا
اور ہوش میں پانی نہ تھا پر کیچڑ تھا، سو ارمیا کیچڑ میں دھس گیا۔ عبد الملک بادشاہ کے گھر سے نکلا اور بادشاہ سے بات کر کے کہا، اے میرے آقا بادشاہ، ان آدمیوں نے جو کچھ ارمیا نبی سے کیا ہے سو برا کیا ہے۔ جس کو انہوں نے ہوش میں ڈال دیا ہے وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا، کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے عبد الملک کوشی کو حکم دیا اور کہا کہ یہاں سے 3 آدمی اپنے ساتھ لے اور ارمیا کو ہوش میں سے نکال، پیشتر اس کے کہ وہ مر جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کا جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ میں نے توقع رکھی ہے، خداوند پر توقع رکھی ہے، تو اس نے میری طرف توجہ کی اور میری فریاد سن لی۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ اس نے مجھ کو ہلاکت کے گڑھے اور غلاظت کی دلدل سے نکالا۔ اس نے میرے پاؤں کو چٹان پر رکھا اور میرے قدموں کو مستحکم کیا۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ اس نے ایک نیا گیت میرے منہ میں ڈالا، ہمارے خدا کے لیے ترانہ ہم بتھیرے دیکھیں گے اور خوف کھائیں گے، خداوند پر توکل کریں گے۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ میں تو مسکین و محتاج ہوں، پر خداوند میری فکر کرتا ہے۔ تو ہی میرا مددگار اور میرا مخلص ہے، بس اے خداوند اب دیر نہ کر۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری مدد کے لیے آ۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 12واں باب، پہلی 4 آیات۔ اس میں پالوس رسول کلیسیا کے لیے فرماتے ہیں، ہم صبر سے اس دوڑ میں دوڑے جو ہمارے سامنے ہے۔ اے بھائیو، جب کہ گناہوں کا اتنا بڑا بادل ہم کو گھیرے ہوئے ہے، تو بھی ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھاتا ہے اتار کر صبر اور ڈر میں ڈریں جو ہمارے سامنے ہے، اور یسوع کو تکتے رہیں جو ایمان کا بانی اور مکمل کرنے والا ہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کے سامنے تھی رسوا کیا اور ناچیز جان کر صلیب کو برداشت کیا اور خدا کے تخت کے دائنی طرف جا بیٹھا ہے۔ تم اس پر غور کرو جس نے گناہگاروں کو اتنی بڑی مخالفت کی برداشت کی۔ ایسا نہ ہو کہ تم بے دل ہو کر ہمت ہار دو، کیونکہ تم نے گناہ سے ڈرنے کی ابھی تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔